پاکستان کے جو حالات میں وہ ایک چارلز ڈکنس کی فیمس سیئنگ ہے کہ اٹ واز بیسٹ آف ٹائمز اینڈ اٹ واز دی ورسٹ آف ٹائمز. ورسٹ آف ٹائمز آپ سب کو پتہ ہے جو عمر کے حالات ہیں جو انہوں نے کیا پاکستان کے سے وہ کوئی دشمن بھی نہیں کر سکا کہ کدھر وہ ایک سال پہلے کدھر کھڑی تھی اکانومی اور آج کدھر پہنچ گئی ہے. اور یہ بار بار ہمیں بلیم کرتے جا رہے تھے کہ ہماری وجہ سے ہے. تو اس طرح کا جو ڈیزاسٹر ہوا ہے یہ تو اس کے اوپر کوئی صرف میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے ماضی میں بھی سارا ڈیزاسٹر کیا. کوئی گولڈن ایج پائی نہیں تھی. 99 میں بھی ڈیزاسٹر چھوڑ کے 2018 چھوڑ کے گئے تھے. تو یہ میں نے جب باجوہ کو کہا اور شوکت کو بھیجا اس کو بتانے کے لیے کہ ہمیں جب پتا چلا یہ سازش کر رہا ہے تو ہم نے اس کو بتایا. میں نے بتایا اس نے کہ اس وقت بڑی مشکلوں سے کموڈٹی سپر سائیکل کے ہوتے ہوئے ہم بڑی ڈیلیکیٹلی اپنی اکانومی بیلنس کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس کو تیل تو $110 پہ پہنچ چکا تھا بیرل پہ انٹرنیشنل. تو پریشر تو پڑا جا رہا تھا. تو اس سے میں نے بھی کہا اس نے بھی کہا کہ ایک دفعہ اگر آپ نے اس کو ڈی اسٹیبلائز کر دیا پولیٹیکلی تو یہ اکانومی یہ نہیں سنبھال سکتی کیونکہ ماضی میں بھی کبھی نہیں سنبھالی. اینی وے ہو گیا. تو دیکھیں ابھی جو آپ نے جاوید آپ نے بات کی پولیٹیکل اکانومی کی, دیکھیں اصل میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو اور آپ کی اکانومی ٹھیک ہو جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک ویک پولیٹیکل گورنمنٹ آئے اور وہ آ کے ریفارمس کر دیں. یعنی مجھے پتا ہے کہ کس طرح ہم نے یہ 3.5 سال گزارا کیا تھا جب ہمارے پاس کلیئر میجورٹی نہیں تھی, ہم مضبوط نہیں تھے. تو کس طرح کے پریشر فیس کرنے پڑے کہ جب بھی کوئی طاقتور مافیا کو ہاتھ ڈالتے تو اپنے اندر سے اپنی میجورٹی بچانے میں پرابلم آ جاتا. اور پھر جب سپر کنگ صاحب اگر فیصلہ کریں کہ یہاں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی تو ہم جو مرضی کرنے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں ہماری کمزوری تھی. تو یہ جو اب ہے یہ ورسٹ آف ٹائمز بتا دیا. بیسٹ آف ٹائمز تب آئے گا اگر ایک اسٹرانگ اور اسٹیبل گورنمنٹ پبلک مینڈیٹ سے آئے اور پھر اس کرائسس کی وجہ سے وہ سویپنگ ریفارمز کرے. تو بڑی دیر پہلے پاکستان کو کرنا چاہیے تھا لیکن نہ کسی کی ویژن تھی اور نہ اس کا طاقت نہ جو ہمارے پاس نہیں تھی. لیکن اب میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کرائسس میں تو آپ بزنس ایز یوزول کنڈکٹ کر ہی نہیں سکتے. اس میں تو آپ وہ اسٹیپس لینے پڑیں گے جو میرے نہیں خیال میں کسی گورنمنٹ نے ابھی تک کی اور وہ لینے پڑیں گے کیونکہ کوئی بھی چیز اب اس کرائسس سے نکل نہیں سکتی. لیکن میرے خیال میں کہ اگر ایک پبلک مینڈیٹ سے گورنمنٹ آئے, لوگوں سے سچ بولے, لوگوں کو تیار کرے. میں جو اپنی قوم کو جانتا ہوں, جو میں نے ایک زیرو سے پارٹی اٹھا کے ادھر تک آج پہنچی ہے کہ سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی تاریخ میں, یہ جو آج جو پبلک ہماری اسٹینڈنگ ہے کسی پارٹی کی نہیں تھی. ویسٹ پاکستان, ہاں مجیب الرحمان کی پارٹی تھی 1970 میں ایسٹ پاکستان, لیکن ادھر کبھی پارٹی کی اس طرح کی پبلک بیکنگ نہیں جو آج اس کی. تو اس پبلک کی بیکنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اگر الیکشن کے اندر ایک کلیئر میجورٹی آتی ہے اس کے بیس کے اوپر لوگوں کو مینٹلی تیار کر کے پہلے کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑے مشکل وقت سے گزرنا ہے, ہم نے یہ کینسر پھیل رہی ہے جسم میں, اس کو کاٹنا ہے, تکلیف ہوگی, لیکن اس کے بعد آپ کا اچھا وقت آتا ہے. جو میں اپنے لوگوں کو جانتا ہوں, آپ دیکھ لینا یہ بڑی ریزیلینٹ قوم ہے کھڑی ہو کے. صرف اس کا ہمیں کرنا کیا پڑے گا اس مشکل وقت میں جو ثانیہ نیشنل کے پروگرامز ہیں جو بڑے اچھے مجھے بھی ایکسپلین تھے, وہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا پروگرام ہے, ہیلتھ کارڈ ہے, ہم نے ان کی پروٹیکشن کے لیے جس طرح سستے قرضے ہیں یہ ہمیں ان کی پروٹیکشن کے لیے چیزیں دینی پڑیں گی جو سب سے ولنریبل طبقہ ہے. اس کو دیکھیں تو پھر بڑی ریڈیکل ریفارمز جس میں ساری آپ کی بات کرتی ہے جو گورننس سسٹم ہے, یہ تو بالکل ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اندر ہم نکل ہی نہیں سکتے. یہ اب تو ہمارے پرابلم, اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اتنا انویلڈی قسم کا سسٹم ہے کہ آپ جو ہم چیزیں جاتے ہیں ہمارا پرابلم تو ڈیفیسٹ ہے, ایک طرف کرنٹ کا اور دوسری طرف فسکل ہے. تو ان دونوں کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے تو ریفارمز چاہیے سسٹم, ہر چیز کے اندر ریفارم چاہیے. لیکن جو میں سب سے پہلے تو جو شارٹ ٹرم کیا بات کریں میں شارٹ ٹرم سب سے جو ہم امیڈیٹ اگر ہم کہیں سے ریلیف مل سکتی ہے کیونکہ دو پرابلم ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم ڈالر کا ہوتا ہے, ہمارا روپیہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے, اس سے انفلیشن بڑھنی شروع ہو جاتی ہے, وہ سائیکل کے اندر ہم پھنسے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں آتی. کیونکہ جب آپ کرنسی کر رہی ہو تو جو باہر سے انویسٹر ہے وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ ڈالر پہ پیسے رکھے تو فائدہ ہے, وہ کیوں پاکستان میں اپنے ڈالر چینج کر کے ٹیسٹ کرے. اور اپنے بھی لوگ, ہمارے بھی لوگ آج جو حالات ہے پاکستان کے, صرف پاکستان کے اندر بھی انویسٹر ڈالر لے کے بیٹھے, وہ کیوں انویسٹ کرے جب اسے پتا ہے کہ اسے یہ نہیں پتا کہ کرنسی کتنی تیزی سے گرے گی. سو جو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ ہم پہلے تو اپنے روپے کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں, وہ کون سی چیزیں ہیں جو ڈالر انکم بڑھا سکتے ہیں, اور وہ سب سے امپورٹنٹ جو اوورسیز پاکستانی ہے اس کو ہم کیسے پاکستان کے اندر انویسٹ کروا سکتے ہیں. ہم نے ریمیٹنسز تو اس نے ہمیں ٹرسٹ کیا, ریکارڈ ہم نے اٹھا دی. روشن ڈیجیٹل بائی دا وے 1.5 سال کے اندر $5.5 ارب آ گیا اور وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے, یعنی تیزی سے گرو کر رہا ہے. تو ہم اور کیا کر سکتے ہیں ان کو اس ملک میں انویسٹ کروانے کے لیے. میں نے 2 بڑے پروجیکٹ سوچے تھے, ایک سندھ گورنمنٹ نے سیٹل کر دیا بنڈل آئلینڈ, بلینز آف ڈالر, $5-6 بلین ایک بات ہی کمٹ ہو گئے باہر سے بڑے کنسورشن. اور پھر یہ راوی سٹی, یہ بھی اس کو بھی 12 مہینے اسٹے آرڈر دے دی, 12 مہینے. تو وہ 12 مہینے پر انویسٹرز اور پہلی دفعہ آ گئے انویسٹر, اور وہ بھی اور سارے باہر سے. تو یہ جو پاکستان کے اندر ڈالر کیسے لے کے آنے اوورسیز پاکستان, یہ ہے. اچھا اب میرا سب سے زیادہ انٹریکشن اوورسیز پاکستان
کیونکہ شوکت خان کا آدھا پیسہ ادھر سے آتا ہے، بنانے میں سب سے زیادہ انہوں نے میری مدد کی کیونکہ میں جاتا تھا پاکستانی کمیونٹی، تو ان کو پرابلمس کیا آتی ہیں. نمبر 1 کہ وہاں ٹائم بہت لگتا ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو ٹائم بڑا ضائع ہوتا ہے. ہماری جو سپیڈ ہے کام کرنے کی، جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں وہ اتنی سلو ہے کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہم ٹائم اس بنائیں. تو وہ سب سے پہلے تو یہ کمپلین کرتے ہیں. سیکنڈلی وہ رشوت کی بات کرتے ہیں، ہر جگہ وہ پیسے لیتے ہیں اور جو اسپیڈ منی کہتے ہیں. وہ جو لوگ اس سسٹم پہ عادی ہو جائیں وہ یہاں ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. اچھا کئی دفعہ ان کے بچے آ کے یہاں بڑے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے، وہ بیچارے یہاں دھوکے کھا کے جب ان سے کوئی فراڈ ہوتا ہے، کوئی کانٹریکٹ انفورسمنٹ میں وہ سارے واپس چلے جاتے ہیں. تو اوور لاسٹ 40 ایئرز جو میں نے اوورسیز پاکستانی کو اتنی دفعہ دیکھا کوشش کرتے تھے آنے کے لیے، یا سسٹم ہی نہیں الاؤ کرتا ان کو انویسٹ کرنے کے لیے. لیکن تو بڑا انویسٹر ہے، لیکن وہ جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری والا انویسٹر ہے وہ بڑا تو نہیں ہے، لیکن 1 کروڑ پاکستانی باہر ہے. ان میں سے یہ پیسہ جمع کرتے تھے. میں آپ بات کر رہا ہوں 70 سے میں کر رہا ہوں. وہ جا کے پیسے جمع کرتے تھے، پیسے جمع کر کے آگے پاکستان بزنس میں لگاتے تھے، اور وہ بیچارے 90% پرابلم ہوتا تھا وہ رک جاتا تھا. یہاں فراڈ ہوتا تھا، کچھ ہوتا تھا، رشوت. وہ چل بڑا انویسٹر پھر بھی چل جائے، چھوٹے کے لیے تو یہ سسٹم الاؤ کرتا ہی نہیں. سو نمبر 1 میری چیز یہ ہے کہ جو ہمیں ریفارمس کرنی ہے گورننس کے اندر، وہ سب سے پہلے ہم ساری رکاوٹیں روکیں جو کہ ان کے راستے میں آتی ہیں. میں جب چائنا بھی گیا، ہم نے میں ان کے پریمیئر سے بات کی، پریمیئر لی سے، کہ ہم پاکستان میں انڈسٹری پہ ریلوکیٹ کریں. ادھر بھی اسی نے یہ کہا، کہتا کہ اتنی دیر لگتی ہے، وہ سارے کمپلین کرتے ہیں کہ اتنا پروسیس اتنا لیٹ ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، چھوڑ کے آ جاتے ہیں. آپ انسینٹیو بھی دیں تو فائدہ نہیں. تو پہلے تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کرائسس اپرچونٹی دے گا اپنا گورننس سسٹم ٹھیک کرنے کا. ہم نے یہ لاسٹ اپنے آخری 6-7-8 مہینے میں اسمال اور میڈیم انڈسٹری پہ بڑا زور لگایا ان کی، کیونکہ سب سے بڑی تو ان کے اوپر کارتے ہیں. تو ان کی ساری ہم نے گیرو ٹیم کی، جتنی بھی ان کے اوپر پرمیشنز لینی ہوتی ہیں، انسپیکٹرز اور جو وہ سارا ہم کرتے گئے. تو ہم اس طرف جا رہے تھے، لیکن بہت بڑا رکاوٹ آتی ہے سسٹم کے اندر سے. ایک سسٹم جو کرپٹ ہو چکا ہے اس میں لوگ پیسے بنا رہے ہیں، وہ چینج آنے نہیں دیتے. FDR کے اندر ہم نے اتنی ٹیکنالوجی لانے کی کوشش کی، وہ ہر جب وہ آنے لگتا تھا، وینڈر آتا تھا کوئی باہر سے، ساری ہم آٹومیٹ کر کے ادھر سے اندر سے کوئی جا کے وہ اندر سے جا کے کوئی کرتا تھا، عدالت میں چلا جاتا تھا، میں جاتا تھا. اور یہ جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے، ہمیں اتنی دیر لگی ہے. ساری بڑی بڑی کارپوریشن انڈسٹریز یہ سیلز ٹیکس چلاتے ہیں، اور جو ساری جو شوگر انڈسٹری سے جو ہم نے جب وہ کیا اس کے اوپر انویسٹیگیشن، تو 30 سے 25% ساری شوگر انڈسٹری کے لوگ سیلز ٹیکس چلا رہے تھے. تو وہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم بڑی مشکل سے ہم نے، وہ بھی پہلے سیبل ہوتا تھا، وہ فائنلی آیا، تو اسے ایک دم انکم بڑھ جائے. لیکن آپ پتہ نہیں مجھے کیا سچویشن ہے، لیکن ہماری آخر میں ایک بیوریجز اور یہ شوگر انڈسٹری اور بڑی بڑی جو سیمنٹ کا، تو کہنے کا مقصد تھا یہ ہے کہ اب جو ٹائم ہے ہمارے پاس یہ جو کرائسس کا ہے، یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی کہ ہم وہ اسٹرکچرل ریفارمز کر دیں اپنے سسٹم، جس کے اندر ہم پہلے تو وہ انوائرمنٹ بنائیں انویسٹمنٹ کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اوورسیز پاکستانی آئیں گے. چائنا اور انڈیا کی جو کھولی اپنی اکانومی، ان کی سب سے پہلے ایکسپریٹڈ کمیونٹی کی سب سے پہلے انویسٹمنٹ ہے. ان کے لیے ہم تیار کریں ہوتے ہیں، فینومینل ان کے پاس ریسورسز اوورسیز پاکستانی کے پاس. میں یہ فگر کوٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے اپنا والوں نے دی کہ 16,000 پاکستانی امریکن پوزیشنز کی نیٹ ورتھ $200 بلین، اور جو ٹاپ پاکستانی امریکہ کی سے بات کر رہا ہوں ان کی $25 ارب. تو یہ سارے جو لوگ ہیں یہ ابھی بھی پاکستان کی طرز سے آنے کے لیے درد فیل کرتے ہیں، ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں جب برا ہوتا ہے، لیکن انویسٹمنٹ نہیں لے کے، کیونکہ وہ سسٹم ہی الاؤ نہیں کرتا. اور ہم نے یہ نمبر 1 یہ ہو گیا. نمبر 2 جو میری وہ بھی آخر میں ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ جو بھی چیز ڈالر انکم لے کے آتی ہے، اس کے لیے ایک علیحدہ منسٹری ہونی چاہیے. کیونکہ وہ کون سی چیزیں ڈالر لے کے آتی ہیں تاکہ ان کی صرف فوکس ہو کہ وہ منسٹریز جو جدھر، کیونکہ وہ کراس بورڈ ہوتی ہے نا، ایک ایکسپورٹ سے آپ کی، لیکن اور بھی آپ کی ایگریکلچر ہے، اس کے اندر کون سی چیزوں سے ہم امپورٹ سبسٹیوشن کر سکتے ہیں، لانگ ٹرم پلاننگ ہو. تو وہ ایک جگہ سے مانیٹر ہو، کیونکہ میں نے ریئلائز کیا زیادہ جگہ کام ہوتے ہیں، ان کی کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہوتی، اور پھر کوئی کسی کو، یعنی جو بیوروکریسی میں لوگ کام کر رہے ہیں، کسی کو اہمیت نہیں ہے کہ ہمیں کتنا امپورٹنٹ ہے اس ملک میں ڈالر کا پڑھائی. 1% کہیں سے گرانٹ آ رہی تھی ڈالر کی، آپ کو مثال سے $500 ملین کے آ رہی ہے. وہ ورلڈ بینک والا مجھے لینگو تھا، وہ میرے پاس آیا، کہتا کہ تمہیں پتہ تمہارے پاس صرف 100 سے رہ گیا، وہ گرانٹ واپس جا رہی ہے. میں بڑی دیر کا، میں 3 مہینے پہلے ہم نے بوہیڈ کی تھی، تو میں نے جب چیک کیا ایک سیکشن آفیسر نے آبجیکشن لگا دی تھی اس کو، گرانٹ آ رہی ہے $500 ملین، اس آبجیکشن کی وجہ سے وہ صرف 2 ہفتے رہ گئے تو گرانٹ واپس جا رہی ہے. تو یعنی ایسے لگتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے اس ملک کے اندر ہماری ڈالر انکم. تو میں یہ سوچا تھا کہ ایک اگر منسٹری کا صرف یہ کام ہو کہ کون سی چیزیں ڈالرز لے کے آتی ہیں، وہ سارا وقت پلاننگ ہو رہی ہو کہ ہم کیسے اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، ہم کدھر کدھر پرابلمز آ رہے ہیں وہ دور کریں. تو اور پھر ایگریکلچر ہے، اور ٹورزم کی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو یہ پروونسز کے اندر چلے گئے ٹورزم، اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے ٹورزم ڈیولپ کرنے. ٹورزم فیڈرل سبجیکٹ ہونا چاہیے اوور آل، کیونکہ اس میں اتنا زیادہ پیسہ آ سکتا ہے. صرف ریلیجس ٹورزم ہے جو ہم نے شروع کی تھی، ایسی ایسی بدھسٹ سائٹس ہیں پاکستان میں، لیکن اس کا کوئی، اب کے پی کے پاس، کے پی میں جو پڑا ہوا ہے مثلا بہت زیادہ سائٹس ہیں، اور 40 فٹ کا اسٹیپنگ ہوتا پڑا ہے جو ہمارے دور میں ڈسکور ہوتا ہے.
اس کے لیے تو پورا ایک پلان بننا چاہیے کہ کیسے اٹریکٹ کریں. میں نے ان کو بدھسٹ مونکس آئے, انہوں نے وہ کہا جی ساری دنیا اس کو دیکھنا چاہتی ہے کوریا سے. تو ہمارے پاس نہ کے پی کے اندر کیپیسٹی تھی کہ وہ اس کو پوری طرح مارکیٹ کریں یا ڈیولپ کریں, اور نہ کسی کے پاس. صرف یہ ٹورزم بھی بہت بڑا مانی بنا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میرے پاس آیا آسٹریلیا سے, اس نے مجھے کہا کہ آپ کا جو ناردرن ایریا سے کیا ہے, اس نے کہا آپ پاکستان دنیا کا اسکیئنگ کیپٹل بن سکتا ہے, کیونکہ وہ برف پگھلتی جا رہی ہے گلوبل وارمنگ سے. ہماری اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں کہ وہاں وہاں سارا سال اسکیئنگ ہو سکتی ہے. تو اینی وے میں صرف یہ ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ہمارے پاس کیپیسٹی, اب جی بی کے اندر کیپیسٹی ہوگی تو وہ ڈیولپ کرے. سو یہ بھی ایک جو بھی ڈالر کی آپ کو مثال دے رہا ہوں. سیکنڈلی منرلس, اب منرلس بھی چلے گئے سارے صوبوں کے پاس, ان کے پاس بھی کیپیسٹی نہیں ہے. اب اتنی پوٹینشیل ہے منرلس کے اندر ڈیولپ کرنا, لیکن وہ بھی جب ایک تکڑی منسٹری فیڈرل لیول پہ ہوگی تو وہ ڈیولپ شیئر بچا صوبوں پہ چلا جائے. لیکن اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر تو ایک پاورفل منسٹری بنے جو سارا کو ڈیولپ کرے. میں سے مثال دے رہا ہوں کہ ڈالر ارن کر سکتا ہے. اور پھر سیکنڈلی جو ایکسپینڈیچر یہ جو آپ نے بات کی بالکل ٹھیک شوکت, کہ اتنا بلوٹڈ ہماری گورنمنٹ بیٹھی ہے. ابھی آپ نے فگرز دیا ان کے اتنا پیسہ, ان کی انکریز سیلری انکریز سپورٹ کی کتنی ریسورسز جائیں گے. لیکن اگر آپ ان کی پروڈکٹیوٹی دیکھ لیں تو وہ جب آپ 3 آدمی بٹھا دیتے ہیں ایک آدمی کا کام کرنے کے, تینوں نہیں کام کرتے, اور بلکہ رکاوٹ بن جاتے ہیں راستے, چیزیں سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں. تو یہ تو یہ بھی کرائسس ہے, گولڈن اپرچونٹی ہے کہ اس کو ڈاؤن سائز کریں اپنی گورنمنٹ کو. اور اس کے علاوہ بھی ابھی ہمارے پاس کیپیسٹی بھی نہیں ہے. جو ماڈرن ریکوائرمنٹس ہیں بیوروکریسی کی یا منسٹریز کی وہ ہے ہی نہیں. مجھے اتنا جب ہم نے پرو کیا تو 2 بڑی انرجی کی بہت بڑی منسٹری تھی, پیٹرولیم اور پاور. اب ہم سارا بات فیل کرتے تھے کہ ان کے اندر کیپیسٹی نہیں, اتنا پیسہ اس کے اندر, اتنی لاسز ہیں. لیکن اس کے لیے تو ہم نے ویسے یہ بات ڈسکس کیا وہ شوق سے, میں نے بھی حماد سے بھی, کہ ہمیں بڑے اس کے لیے کوالٹی کے جتنا مرضی ان کو پیسہ دو, کوالٹی کے اسپیشلسٹ آنے چاہیے, پروفیشنلس کو چلانا چاہیے. کیونکہ ایک فیصلے میں اربوں روپے چلا جاتا ہے, اور ان کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کتنے سال کی مافیا, وہ شپ نہیں لگ رہی, شپ کو باہر کھڑا کرا, وہ آیا, اس ہر چیز میں پیسہ بن رہا ہے. تو اینی وے یہ اس کے جب تک آؤٹ سائڈ پروفیشنل اس طرح کے منسٹرز نہیں آتے, ہم وہ ان کو صحیح معنی میں نہیں بنا سکتے. اور میں نے جو آخر میں 2 پوائنٹس تھے میرے, ہاں لانگ ٹرم پلاننگ. دیکھیں میں نے ایک اور بھی دیکھا کہ ہم جو آج ہمارے حالات ہیں تو سارے یہ شارٹ ٹرمزم کے لیے ہم الیکشنز کے لیے دیکھتے ہیں. اس لیے کبھی کسی نے انوائرمنٹ کا نہیں سوچا. ہم نے پہلی دفعہ یہ جو ہماری اور دنیا میں بھی اکنالجمنٹ ہوئی تو کے پی سے ہم نے شروع کیا یہ جو ملٹری سونامی کا آئیڈیا کیا, اس کے بعد انوائرمنٹ کی پہلی دفعہ پروگرام بنا. تو یہ تو کسی کے ریڈار پہ بھی نہیں ہے, یہ تو کوئی سوچتا ہی نہیں اس چیز کے اوپر, کیونکہ پاکستان کی جو ولنریبلٹی آگے بڑھتی جائے گی. اور پھر ڈیمز کا سوچیں 50 سال سے ڈیمز بنا رہے ہیں, اور یہ پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ میں شروع ہوئی ہے ڈیمز. تو یہ بھی یعنی جب تک کہ بیٹھ کے جو بھی آپ نے ایک تو ایمرجنسی ہو گیا, ایک شارٹ ٹرم ہو گیا, لیکن لانگ ٹرم پلاننگ کبھی بھی کوئی دنیا کے اندر ملک پروگریس نہیں کر سکتا جب کہ اس کی لانگ ٹرم پلاننگ. اور یہ سارے جتنے میں نے دیکھے جو سکسیس ماڈلز ہیں, انہوں نے اب چائنا جاؤ انہوں نے کتنے سالوں سے پلاننگ کی ہوئی, یہ جتنے بھی ہے ساؤتھ کوریا, یہ سب کی لانگ ٹرم پلاننگ. ہمارا تو یہ صرف الیکشن ٹو الیکشن پلاننگ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہم ایک کرائسس جاتے ہیں. تو ہمارا جو یہ پن ڈیفیسٹ ہے, جو ہماری اصل پرابلم ہے, اس کے لیے ایکسپورٹ اور ڈالر ارننگ بڑھانے کے لیے پوری ایک تیاری ہو. کیسے ہم جو اپنی امپورٹس ہیں جو ہم امپورٹ سبسٹیوشن کر سکتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہو, اور جو کون سی اور بھی جو جس طرح ٹورزم اور منرلس کا, ان کی ہم کیسے ان کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور پھر خرچے کتنے طرح کام کر سکتی ہے گورنمنٹ چلانے میں. کیونکہ یہ اتنی بڑی جو گورنمنٹس بن گئی ہیں, یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہماری اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے کی. جو میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, اوورسیز پاکستانیز کی انویسٹمنٹ یہ سب سے امپورٹنٹ ہوگی ہماری ڈیولپمنٹ میں شروع میں. یہ سب کیونکہ یہ کرنا چاہتے ہیں, یہ پہلے سے پلان ہے, ان کے لیے پہلے سے پلان کریں کون سے پرابلمس آتے ہیں. صرف ایک کا اوورسیز پاکستانی منسٹری کا نمبر 1 کام صرف یہ ہونا چاہیے کہ ان کی جو بھی انویسٹر وہاں سے آئے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اس کے لیے سارے رکاوٹیں اور کانسٹنٹ بھی کرنا پڑے, کیونکہ میں نے یہ بھی ریئلائز کیا کہ ہماری منسٹریز کے اندر پورے مافیا سب بن گئے, اور وہ اینٹی ڈیولپمنٹ. میں نے کوشش کی, مثلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کنسٹرکشن کی انڈسٹری. ہم جب کووڈ کے اندر پھنس گئے اور بالکل ہی اکانومی ٹھپ ہو گئی, تو میں نے پھر وہ خاص ٹائم کے ہیڈ سے بات کی, ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم نے پھر انسینٹیوائز کیا کہ وہ روزگار دیتے جائیں. آپ یقین کریں کہ مجھے ہر ہفتے میٹنگ کرنی پڑتی تھی, ہر ہفتے فیصلہ ہوتا تھا کہ جی آپ کی اب یہ رکاوٹ آ رہی ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری کے لوگ آئے ہوئے تھے, وہ کہتے ہیں یہ پرابلم تھا, وہ ہم ریموو کرتے تھے, فیصلہ ہو جاتا تھا. 2 ہفتے کے بعد پھر میٹنگ کو پتہ چلتا تھا, پھر سے کوئی اور چیز ایڈ کر دی, ایک سینٹنس لگا دیا, وہ رکاوٹ آ گئی. تو وہ اتنا بڑا پرابلم تھا. تو ہمیں 6 مہینے لگے ہر ہفتے میٹنگ کرتے کرتے, ایونچولی وہ کنسٹرکشن کو سیکٹر کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے, اور اس کے بعد وہ پروو کر گیا. جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا, وہ ہے اسمال اور میڈیم انڈسٹری. وہ ان کے اتنی زیادہ پرابلمس ڈالتے ہیں ان کے راستے میں, ان سے بھی ہماری میٹنگ ہوئی تھی. اچھا وہاں بھی یہ ہوتا تھا. اور ایف بی آر کے اندر اچھا آپ کہتے ہیں یہ چیزیں کم کریے, ٹیکس کر دیں, انسینٹیوائز کریں, وہ تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور لائن ڈال کے وہ ٹیکس کا یہ ٹیکس نہیں لاتے تھے, اپنی پاور چھوڑتے نہیں تھے. تو اس کے لیے اب جو سچویشن, اور ہم طاقتور نہیں ہوتا کہ اس کے لیے لیتے تھے. اگر گورنمنٹ تکڑی آتی ہے اور وہ پبلک کے مینڈیٹ سے آتی ہے, صرف وہی آتے ساتھ ہی یہ اس کرائسس کے سامنے رکھتے ہیں, لوگوں کو پریپیئر کرتے ہیں یہ ریفارمس کے لیے جو گورنمنٹ آپریشن کی. لیکن میں انفارچونیٹلی اس وقت سچویشن کیا ہے
جو یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے وہ اس کا اپوزٹ کر رہی ہے. وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ مضبوط گورنمنٹ آ رہی ہے. وہ سب سے زیادہ ابھی پالیسی سے میک کیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف. اب اگر تحریک انصاف نہیں آئے گی تو کون آئے گا؟ ایک کھچڑی ہے, یہ شوکت فریم کا کزن وہ ایک تیار ہو رہا ہے اور کھچڑی پک رہی ہے. تو یہ جب سارے مل کے آ جائیں گے تو مجھے بتاؤ انہوں نے گورننس کیا دینی ہے؟ یعنی وہ بالکل ہی اپوزٹ ہے جو ملک کی ضرورت. ملک کی ضرورت ہے اسٹرانگ گورنمنٹ. یہ جو لے کے آ رہے ہیں وہ مور آف دا سیم. یہ لوگ ہیں نا ان میں ایک اور ریلوکیٹی ایڈ ہو جائے گا, لیکن وہ گورننس کیسے پرووائڈ کرے گا؟ کیونکہ انہوں نے ابھی تک ایک تو ریفارم کی نہیں, نہ یہ کر سکتے. سو اس لیے انفارچونیٹلی جو جس طرف ہم ڈائریکشن جو ملک کا جا رہا ہے, میں ایک سال سے لگا ہوا ہوں کہ ایک ہی طریقہ ہے الیکشن کرواؤ. الیکشن کرواؤ گے تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی. جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو اکانومی کو اسٹیبلائز کرے گا. اور وہی ایک کام اس کا الٹا کر رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن کروانا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں بھی شاید الیکشن نہ ہو, اگلے مارچ میں چلا جائے. وہ کیوں چلا جائے؟ کیونکہ جب تک پی ٹی آئی کرش نہیں ہو جاتی انہوں نے الیکشن کروانا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جن کی سوچ یہ ہے وہ پاکستان کو نہیں سوچ رہے. کیونکہ پاکستان کا تو جس طرح ہم سب جانتے ہیں, جس طرح یہ جاوید نے بڑی سی بات کی کہ پالیٹکس اور اکنامکس کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں. تو یہ اگر اس سچویشن کے اندر ہمارے پاس پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی تو نہ یہاں کوئی ریفارمز ہو سکتی ہیں, نہ ہم کرائسس سے نکل سکتے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے. اب ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے ہی نہیں. جو ہوتا نظر آ جانا تھا, پلس نہ کوئی ٹرسٹ کرتا. اور جو میری فیلنگ ہے کہ ہمیں جو شارٹ ٹرم میں بوسٹ ملے گی وہ اوورسیز پاکستانی سے, وہ تو سب سے پہلے روشن ڈیجیٹل سے پیسہ کم ہو گیا, ریمیٹنس کے ریشو ہو گئے. انہوں نے تو انویسٹ کرنا نہیں ہے. اور وہ کیوں انویسٹ کریں گے جب ان کی ساری لیڈرشپ کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں, اپنے پیسے باہر رکھے ہوئے ہیں, اور لوگوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان وہ انویسٹ نہیں کرنے لگے. تو ہے ہی صرف ایک سولوشن کہ ہماری جو ریفارم پروگرام کی بگننگ ہوگی وہ ہوگی تب کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, ایک پبلک مینڈیٹ سے گورنمنٹ آئے, اور پھر وہ سرجیکل ریفارمس کریں, پبلک کو اپنے ساتھ لیں. پبلک اس ملک کی بڑی تکڑی ہے. اگر ہم پبلک کو صرف یہ سمجھا دیں کہ آپ کو یہ مشکل پیریڈ گزرنا پڑے گا جب تک ریفارم چلتی نہیں ہے, میرے خیال میں پبلک ساتھ چلے گی جب گورنمنٹ کو ٹرسٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ سارے ہم پروگرام جو ہم نے شروع کیے ہوئے تھے, جس میں ہیلتھ کارڈ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ یہ ہیلتھ کارڈ کی صرف یہی نہیں ہے کہ یہ غریب آدمی کا سب سے جب بیچارہ بیمار ہوتا ہے, عام آدمی غریب کا مڈل کلاس کا بھی یہ حالات ہے, جب وہ سب سے تکلیف میں ہوتا ہے اس کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو, وہ اس سے بہتر نعمت آپ کی کسی کو آپ عام آدمی کو دے سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹل دیہاتی علاقوں میں لا رہے تھے. پہلی دفعہ کیٹریکٹ کے آپریشن کرنے کے لیے ڈاکٹرز نے اپنی چھوٹی چھوٹی کلینکس کھولی دیہاتوں کے اندر ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے. نہیں تو وہاں تو بیچارے لوگ بے بس ہیں, ہمارے پاس پیسے ہی نہیں انفراسٹرکچر بنانے کا سارے پاکستان میں ہاسپٹل. تو ایک بالکل کوانٹم چینج آ رہا تھا ہمارا پورا ہیلتھ سسٹم اور ان کی پروٹیکشن کے علاوہ. اور دوسرا پھر یہ جو احساس کا پروگرام ہے ٹارگیٹڈ سبسڈیز, یہ بالکل سبسڈیز ٹارگیٹ ہونی چاہیے. یہ جو اتنا زیادہ ہم سبسڈائز کرتے ہیں پیسہ وہ جاتا ہی نہیں ہے. وہ تو اور یہ بھی بات ہے ایکسپورٹس کا بھی سبسڈائز تب کریں تب اس کا رزلٹ نظر آتا ہے کہ ہاں ایکسپورٹ سے آپ کی انکریز ہوئی ہے تو تب سبسڈیز. تو یہ جو اب تک سبسڈائز کرنے کے پروگرامس ہیں اس کو بالکل چینج کرنا چاہیے. اور ثانیہ نے یہ نچلے طبقے کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی وہ بڑا میں نے پریزنٹیشن دیکھی, زبردست پروگرام سے بنایا. اور اس کے علاوہ یہ جو ہم نچلے طبقے کو دھیان کر لینا کیونکہ یہ مشکل بات تو ان کے اوپر پریشر نہ پڑے, تو اس کے بعد میرے خیال میں یہ قوم تیار ہو جائے گی اس ریفارم پروگرامس کے لیے. تو میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کی مجھے آج کل آپ کو پتا ہے کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا کیونکہ میں لا سیکھ رہا ہوں. میں اتنی زیادہ عدالتوں میں جا چکا ہوں کہ میں بڑا ایکسپرٹ بن جاؤں لا کا, تو اس لیے مجھے اتنا وقت نہیں ملا. لیکن میں انشاءاللہ یہ تھوڑا سا پریشر ایز ہوتا ہے تو ہم شاپ یہ ریگولر میٹنگ کریں گے. میں ابھی بھی کنوینسڈ ہوں, ابھی ہم بات نہیں کریں گے اس کے اوپر, لیکن میں کنوینسڈ ہوں کہ تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی پڑے گی کہ یہ جو ہمارا روپیہ گرتا ہے اور یہ جو اس کے ساتھ انفلیشن آتی ہے, یہ جو سب سے بڑا پرابلم ہے, اس کے اوپر تھوڑی سی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ جو ہے اس کے اوپر اور ڈبیٹ چاہیے. کیونکہ وہ جو ہمارا دوست ہے وہ پورا پیپر اس بنا کے مجھے بھیجنے لگا جو میں آپ سب کے اندر سرکولیٹ کروں گا. اس نے وہ بڑا کمپریہنسو ایک پروگرام بنایا کہ اس کے خیال میں کرنٹ سچویشن ہم کیسے نکلیں.